محمد وآل محمد اللهم صل على وآل محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ ومحبیہ اجمعین الی یوم الدین آمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، میں نے ابھی آپ کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 116، 117، 118 اور 119 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ 4 آیتیں ایک بڑے ہی اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس واقعے کو واضح کرنے سے پہلے بخاری شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کے ذیل کے اندر واقعہ نقل کیا گیا ہے. میں ان آیتوں کا آج کا جو درس ہے، آج کا جو ہمارا خطاب ہے، اس کا بنیادی مقصد بتا دیتا ہوں کہ سچائی یہ ہر صورت کے اندر جیت کر رہتی ہے. سچائی ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سچائی کو کامیاب کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الصدق ینجی، کہ سچائی نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو کیسے بھی حالات آ جائے، کتنے ہی ناگفتہ کے حالات ہو، دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن اگر وہ سچا ہے، اس کے پاس سچائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کامیابی مل کر رہے گی. میرے بیان کا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ کسی بیان کے اشارے کو چناوی ماحول سے ہرگز جوڑ کر نہ سننا اور نہ ہی دیکھنا، کیونکہ میرا وہ ٹاپک ہے ہی نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے حصے کا اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں اور صاحب اپنے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب اس طریقے سے بات ہوئی اور دیکھو ایسی بات ہوئی اور اس طریقے سے ہونا چاہیے. اس کا چناوی ماحول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ایک دم صاف طور سے یہ بات کر رہی ہوں. یہ ایک واقعہ ہوا تھا غزوہ تبوک کے نام سے. شریعت اسلامیہ یعنی کہ عالم اسلامیہ کا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی جنگ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی بڑی سخت آزمائش ہوئی، بہت سخت آزمائش. پچھلا جو ہمارا عنوان تھا، پچھلا جو درس تھا ہمارا یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں نا، جیسے کہ آج فلسطین کے اوپر حالات بنے ہوئے ہیں، غزہ کے اوپر جو حالات بنے ہوئے ہیں، کہ اب پرایوں کی طرف سے بھی بظاہر ہی صحیح لیکن یہ اعلان ضرور ہو رہا ہے کہ بھئی اب اس کو سیز فائر کیا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ بہت جانی نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ. اب تو یہ الشفا ہاسپٹل کے اندر بھی داخل ہو چکے اور صاحب پورا کا پورا یعنی کہ علاج معالجہ سارا کا سارا ختم کیا جا چکا ہے.
لیکن سب سے بڑا ہاسپٹل اس علاقے کا، یہ کہہ کر اندر داخل ہو گئے کہ MRI کی جو مشینیں ہیں، CT اسکین کی جو مشینیں ہیں، ان کے اندر ہتھیار چھپا کر رکھے گئے۔ یہ بہانے ہیں ساری چیزیں، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ اللہ اس آزمائش میں انہیں ثابت قدمی عنایت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس آزمائش کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور کامیابی عنایت کرے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی ضمانتیں ہوتی ہے، انسان تھوڑا سا آزمائش کو برداشت کرنے کا عادی ہو، وہ رونا چلانا شروع نہ کرے، بلکہ ان حالات میں استقامت کے ساتھ قائم رہے، کیونکہ وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر اگر کہہ دے رہی ہے کہ دہشت گرد ہے، پوری دنیا مل کر اگر الزام لگا رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے تو ہم غلط ہیں۔ دنیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنا تو تب بگڑتا ہے یا تب اچھا ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ دنیا کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے اس ملک میں بھی کئی تنظیمیں ایسی ہوئی جنہوں نے خلوص کے ساتھ محنتیں کی، بڑے خلوص کے ساتھ محنتیں کی۔ ہماری یہاں کی حکومتوں نے ان کے اوپر جو ہے تو پابندی عائد کر دی، یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی انہیں دہشت گرد مان لیا۔ یہ سب سے بڑی یعنی کہ ظلم ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ دنیا فیصلہ تھوڑی کرے گی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 119 پڑھی تھی، اسی 4 آیتوں میں سے چوتھی آیت، تو اللہ نے تو یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ حکومت کس کے ساتھ ہے، پوری دنیا کس کے ساتھ ہے، ہم کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ڈرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کون سپر پاور ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھا لی اور ہم اگر اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے تو ہمیں مار دیا جائے گا، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، الٹے سیدھے الزامات لگا کر جو ہے تو ہمارے کو ٹارچر کیا جائے گا، ہماری زندگی برباد کر دی جائے گی، ہمارا کیریئر ڈبا دیا جائے گا، تو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے پوری دنیا کچھ بھی بولے، جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہو، بس کچھ نہیں ہونے والا۔ حالات آئیں گے ضرور، لیکن وہ چند دنوں کے ہوں گے، چند مہینوں یا چند سالوں کے ہوں گے، پھر اس کے بعد اچھے حالات انشاءاللہ تعالی ضرور بے ضرور شروع ہوں گے۔ غزوہ تبوک یہ ایک ایسے موقع کی لڑائی ہے، ایک ایسے موقع کی جنگ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت آزمائش آئی تھی ایمان والوں کے، بہت سخت آزمائش آئی تھی۔ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ عرب میں خاص طور سے اس علاقے کی اگر ہم بات کریں، مدینہ ہو اور مدینہ کے اطراف کی بات کریں، تو یہاں پر جو فصل ہوا کرتی تھی اہم اور بنیادی فصل کیا تھی؟ وہ کھجوریں۔ آج بھی وہی کھجوریں پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے، حجاج اور معتمرین جو ہے تو جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں مدینہ کی کھجوریں۔ وہاں کا بنیادی وہ ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ پورے سال میں ایک مرتبہ جو ہے تو کھجوروں کے باغات پکتے ہیں، اور صاحب جو ہے تو پورے سال کا یوں کہہ دیا جائے کہ خرچ ان باغات کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، پورے سال کا۔ ایسا نہیں کہ سال بھر میں کئی مرتبہ فصلیں دی جاتی ہیں، کچھ باغات تو ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ نسلیں کھجور کی ایسی بھی ہوتی ہے جو 4 سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے، 4 سال میں 5 سال میں ایک مرتبہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسا دور کہ پھل پکنے کو تھا، بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باغات کے پھل بالکل پکنے کے قریب تھے، اور ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ آپ جو ہے تو جنگ کے لیے نکلو، غزوہ تبوک پر نکلو۔ یہ بڑی آزمائش تھی، اور جنگ بھی کیسی کہ بہت دور کا سفر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ احد میں قریب میں جا کے لڑنا ہے، بدر میں 80 میل کے فاصلے پر قریب میں جا کے لڑنا ہے، بلکہ کئی شہروں کو پار کر کے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جو ہے تو جا کے جنگ لڑنی ہے، ایسی کنڈیشن کے اندر۔ اور جو کاشتکار قسم کے لوگ ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں، جو جن کا پورا دار و مدار فصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے تو فصلوں کے اندر لگا دیا کرتے ہیں، یعنی جب فصل آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ لگا چکے ہوتے ہیں اپنی فصلوں کے اندر، سب کا سب۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ سارا مال بھی لا کے جمع کیا جائے اور خود بھی جائیں۔ اب دیکھیے کھجوروں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، بہت زیادہ نازک ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر یہ پھل جو ہے تو پک گیا، درختوں کے اوپر پک گیا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گرنا شروع ہوں گے، اور جو کھجور جو لگتی ہے وہ ریگستانی بالو کے علاقوں کے اندر ہی لگا کرتی ہے، اور پکا ہوا پھل اگر زمین پہ گر گیا، کھجوریں خاص طور سے جو چکٹ ہوتی ہے نا، رطوبت ہوتی ہے اس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا پھل جو ہے تو ضائع ہو جائے گا۔ بڑی نگرانی اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو نکالنا پڑتا ہے، بڑی نگرانی کے ساتھ پورا اہتمام ہوتا ہے، کپڑے بچھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر خوشے اتارے جاتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، کہ اگر کوئی گر گئی تو وہ ہاتھ میں نہیں آنا، وہ ضائع ہو گئے، ردی مال ہو جائے گا۔ اب وہاں پر لوگوں کا رہنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا انفروا خفافا وثقالا، عمومی اعلان ہوا کہ ہر کوئی جو ہے اس غزوے کے اندر جائے گا، چاہے وہ ہلکا ہو یا بوجھل ہو۔ انفروا خفافا وثقالا، چاہے وہ ہلکا ہو یا بوجھل ہو، یعنی بھاری ہو۔ ہلکا اور بوجھل سے مراد چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر جانا پڑے گا۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اعلان کر دیجئے، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو گیا، اور سارے اثاثے جمع کیے گئے۔ اس میں جو ہے تو وہی وہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا اثاثہ لا کر رکھ دیا، عمر فاروق نے، یہ اسی غزوے کی بات ہے، آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے گا۔ میں جو اصل ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچائی، کہ اس معاملے میں سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، سچائی اور سچوں کے ساتھ رہنے کی کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ تو یہ جو حماس ہے، میں حماس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ اچھے اور سچے لوگ ہیں۔ آج ان کی جو ہے تو آپ کے یوں کہہ لیا جائے کہ ان کی جو جماعت ہے ان کو دھومل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کو جو ہے تو آپ کے کنڈم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور وہ جماعت جو اقصیٰ کے لیے لڑے گی وہ ہماری نظر کے اندر سچی ہوگی، اگر اس کا مشن واقعتاً اقصیٰ ہی کے لیے ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ پوری دنیا کے کچھ کسی بھی یعنی کہ شعبے میں جا کر کچھ بھی کہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صاحب اس جنگ کے اندر کچھ عجیب چیزیں تھیں، ان عجیب چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ جتنے بھی غزوات ہوئے تمام غزوات میں مجاہدین کی باقاعدہ لسٹ بنائی جاتی کہ کون کون جا رہا ہے جنگ میں، پوری لسٹ بنائی جاتی تھی، عمر کے ساتھ لسٹ لکھی جاتی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ نہیں بنائی، یہ اعلان ہو گیا تھا کہ سب کو جانا ہے، اس لیے لسٹ نہیں بنائی گئی، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ چانسز تھے کہ لوگ رکنا چاہے تو رک سکتے تھے، باتیں بنانا چاہے ملانا چاہے تو ملا سکتے تھے، پورا کا پورا امکان تھا۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے تو صحابہ کا ایک مجمع گیا، پورا کا پورا، الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے 3000 کا مجمع تھا، یہ لشکر 3000 پر مشتمل تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 10,000 پر مشتمل تھا، اور مشہور روایت یہ ہے کہ یہ لشکر 30,000 کے اوپر مشتمل تھا۔ صحابہ کرام کا 30,000 کا لشکر تھا یہ، جو کہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے اندر شامل ہوا۔ اب یہ ہوا کہ وہ پورا جب لشکر گیا تو مدینے کے اندر کچھ لوگ تھے جو رک گئے تھے، ان کچھ لوگوں میں منافقین بھی تھے اور کچھ لوگوں میں مخلصین بھی تھے۔ منافقین بھی رکے تھے اور مخلصین بھی رکے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے اس طریقے سے کہ کچھ لوگ اپنے کام میں بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن اپنی لاپرواہی کہہ لو، بے فکری کہہ لو، یا کوئی اور وجہ کہہ لو، اس کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ ان کے اوپر بھی منافقانہ الزام لگا دیتے ہیں۔ کچھ حالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کنڈیشنوں میں وہ جا نہیں پاتے تو ان کے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ یہ ہم لوگ فوراً منافقت کا جو ہے تو آپ کے تمغہ بانٹتے نہ پھریں، جیسے کہ کچھ کنڈیشنیں ہوتی ہے۔ ابھی ایسے غزہ کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اب ہم لوگ جو ہے تو میں اپنی طرف سے، ہو سکتا ہے آپ میری بات سے متفق ہوں یا نہ ہو، آپ کو اختلاف کا پورا حق حاصل ہے، کہ میں اپنی طرف سے یہ بات جو محسوس کرتا ہوں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے میں نے کہا نا کہ کچھ کنڈیشنیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق ہے، کچھ مخلص ہوتے ہیں ایسے۔ 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس غزوے کے اندر شامل نہیں ہوئے، 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس غزوے کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ منافق تھے، کوئی وجہ تھی، وہ وجہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرے گی۔ تو میں اپنی طرف سے ایک بات بتا رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ غزہ کے اندر حالات چل رہے ہیں تو کہنے لگے کہ صاحب افغانستان طالبان کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے تو صاحب یہ تو منافقانہ، یعنی کہ اتنا بڑا کام ادھر ہو رہا ہے اور یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ترک کیا کر رہے تھے خاموشی کے ساتھ۔ کچھ وجہ ہوگی ان کی خاموشی کی،
ہم فوری طور سے یہ نہیں کہہ سکتے، فوری طور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ منافق ہو گئے، فوری طور سے نہیں، کچھ نہ کچھ ریزن ہوگا، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ حالات، جنگی حالات کب کیسے پاسے، الحرب خطا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنگ تو ایک قسم کا دھوکہ ہے، کیا دکھتا ہے اور کیا ہوتا ہے واللہ اعلم، اس میں دکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگی جو معاملہ ہوتا تھا وہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ جس سمت کی طرف سفر کرتے تھے، کہ ہمیں جیسے شمال جانا ہے تو تیاریاں جنوب کی طرف کی جاتی تھی، تیاریاں جنوب کی طرف کی جاتی تھی، اگر ہمیں محاذ پر مشرق میں جانا ہے تو تیاریاں مغرب کی طرف چلا کرتی تھی، کہ تیاریاں کرنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ مغرب کے ایریے میں ہم کو کہیں جانا ہے۔ تو یہ جنگی پانسے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، الحرب خطا، کہ جنگ تو ایک قسم کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ چالیں چلنا بھی بے انتہا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے مد مقابل کو ہمارا پورا جو ہے تو طاقت کا پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس طاقت کتنی مضبوط ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ تو بات الگ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے تو بے صبر ہے، فوراً طاقتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، فوراً طاقتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی اصول نہیں ہے، اپنی طاقتوں کو محفوظ رکھو، اپنی طاقتوں کا اظہار نہ کرو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پہلے آیتوں کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر اس کے بعد واقعے کی طرف آئیں گے، کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی اور مددگار سمجھتے ہو؟ تو سن لو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے اور کوئی تمہارا حمایتی بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی ملنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ملنے والا، اصل حمایتی تو اللہ ہی ہے، اصل مددگار تو اللہ ہی ہے۔ آگے فرمایا لقد تاب اللہ علی الذین والمہاجرین والانصار، یقیناً توبہ یا نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی النبی والمہاجرین والانصار، یہاں پر توبہ سے مراد متوجہ ہونا ہے، کہ اللہ متوجہ ہوا نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے اتباع کی ایسے تنگی کے حالات کے اندر، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کا دل تو پھٹ چکا تھا، ثم تاب علیہم، پھر متوجہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر بڑا نرم ہے اور بڑا مہربان ہے، بڑا نرم ہے اور بڑا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور تین لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوا جو پیچھے رہ گئے تھے، تین لوگوں پر، یہ خاص آج کا ٹاپک ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی تھی ان پر زمین، بما رحبت، اس کے پھیلنے کے باوجود، زمین کی وسعتوں کے باوجود وہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کی اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو چکی تھی، وظنوا، اور وہ گمان کرنے لگے تھے، اللہ ملجأ من اللہ، کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، الا الیہ، اور متوجہ ہوئے وہ اسی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر متوجہ ہوا اللہ ان کی طرف، لیتوبوا، تاکہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اس اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ان آیتوں میں یہ جو آیت نمبر 117 ہے، آیت نمبر 118 ہے، اس 118 آیت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ان تین لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہوا۔ کون ہے وہ تین لوگ جن کی طرف اسپیشل خصوصی طور سے اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہوا؟ وہ تین وہ صحابہ کرام ہے، جیسے کہ میں نے کہا 10 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس غزوے کے اندر شرکت نہیں کی، کوئی وجہ نہیں تھی ان کی، کچھ حالات ایسے رہے کہ کچھ سستی رہی، کچھ بات رہی کہ وہ اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہو پائے، لیکن وہ اپنے ایمان میں مخلص تھے، اپنے ایمان میں مخلص تھے۔ تو 10 میں سے 7 صحابہ کرام نے تو یہ کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، اور صاحب جتنے منافقین تھے وہ منافقین نبی کی خدمت میں آتے رہے اور معذرت کرتے رہے کہ میرے کو یہ بہانے بنا بنا کر نبی کے سامنے باتیں بناتے رہے کہ ہم اس لیے نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے، یہ بیماری آ گئی تھی، وہ تکلیف آ گئی تھی، یعتذرون الیہ،
11वें पारे की पहली आयत ये है कि वो उज्र पेश करेंगे आपके सामने। तो मुनाफिकों ने तो उज्र पेश किया, नबी ने उनको हाल पे छोड़ दिया। लेकिन जब ये मुखलिस साहबा आए तो मुखलिस साहबा में से 7 साहबा ने क्या किया कि नबी के सामने खड़े नहीं हुए माजरत पेश करने के लिए, बल्कि उनको एहसास हुआ कि हमको इस जंग में जाना चाहिए था, हम नहीं जा पाए, अब हमारा जो है तो किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से माफ़ी मिलेगी, अल्लाह की तरफ से माफ़ी मिलेगी। तो उन्होंने ये किया कि अपने आप को मस्जिद नबवी में जाकर खंबे से बांध दिया कि हम अब उस वक्त तक अपने आप को खोलेंगे नहीं इस खंबे से, ये खंबे में ही बंधे रहेंगे जब तक कि नबी अपने हाथ से ना खोल दे, क्योंकि हमारा कोई उज़्र था नहीं, हम बिला वजह गए। तो 7 ने तो ऐसा किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 को खोलकर उनको माफ़ी का ऐलान कर दिया। लेकिन ये जो 3 सहाबा बचे थे, ये 3 सहाबा जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और उन तीनों ने जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर सच्चाई पेश की, सच्ची बात की। तीनों सहाबा में से एक सहाबी हजरत हिलाल बिन उमैया है, एक सहाबी हजरत मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, और एक सहाबी जो है तो हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये रिवायत बुखारी के अंदर हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ही से मनकूल है, बहुत तफसील के साथ है। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किए थे कि सबको ग़ज़वा तबूक पर जाना है, तो वो खुद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात उस वक्त बहुत अच्छे थे, मेरे हालात उस वक्त बहुत अच्छे थे। वो आम दिनों के मुकाबले में उस दौरान मेरे पास पैसा भी ज्यादा था और सवारियां भी थी, एक नहीं 2-2 4-4 सवारियां मेरे पास थी, यानी मैं बहुत आसानी के साथ जा सकता था। मैंने सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने दिया जाए, सहाबा के लश्कर को जाने दिया जाए, मैं बाद में जाके मिल लूंगा, मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, सारा है, मैं कुछ काम निपटा कर पहुंच जाऊंगा। मैंने ये सोचकर जो है तो ताखीर की। अब हुआ ये कि 2-4-8 दिन की ताखीर हुई, फिर मेरे जहन में आया कि यार लेट हो गए काफी, अब मुझे चले जाना चाहिए, नबी के साथ लश्कर में मिल जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो सब है, मैं मिल लूंगा, 2-4 दिन के बाद फिर चला जाऊंगा। ये सोच कर जो है तो वो साहबी हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए, और साहब ऐसे सोच कर गज़वा भी हो गया, फतेह याबी भी हो गई, और लश्कर वापस गया। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, और बहुत यानी कि फसीहुल लिसान थे हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी कि अगर बोलना शुरू करते थे तो पूरा मजमा सख्ते में आ जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी फसाहत लिसानी हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी थी। हजरत काब फरमाते हैं कि अब मैं डरा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस मुंह से हाजिर हो, कैसे जाऊं, क्योंकि मदीना में मुनाफिकीन ही रुके थे, बस सिर्फ मुनाफिकीन रुके थे, यानी कि अब मेरा शुमार भी मुनाफिकीन में होगा। मैंने सोचा कि अब क्या करूं, फिर दिल में अपना खुद ही ख्याल बांध लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाता हूं, और मुझे तो चर्ब ज़बानी है ही, बहुत अच्छे से तो मैं बात करता ही हूँ, मैं जाके बातें बना दूंगा, और नबी जो है तो मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर मेरे उज़्र को कबूल भी कर लेंगे, मैं बातें बना लूंगा। ये सोचते हुए जाने लगे। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने बातें बना भी लिया और नबी ने मुझे माफ कर भी दिए, तो क्या अल्लाह से ये बातें छुपेगी? क्या अल्लाह से ये बातें छुपेगी? अल्लाह तो जरूर अपने नबी पर वही भेज कर गए तो राज को जाहिर कर देगा कि आपने बातें बनाई है, झूठ कहा है। ये सोचते सोचते नबी की खिदमत में हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे। हजरत काब खुद फरमाते कि मैं जब पहुंचा नबी की खिदमत में और मैंने सलाम किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो है ना तो रुख थोड़ा सा फेर लिया और हंस के जो है तो सलाम का जवाब दिए, हंस के सलाम का जवाब दिए। वो कहते हैं कि अंदाज हंसने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा था जैसे कोई किसी से बेपरवाह हो जाता है ना, यूं करके, यानी कि हमको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, ये अंदाज था मुस्कुराने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ऐसे हंस के आपने जो है तो जवाब देकर रुख को फेर लिया, मैं समझ गया कि नबी नाराज है। तो मैंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी सच्चाई बयान की कि ये वजह थी और मैं नहीं पहुंच पाया। अल्लाह के नबी, मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, सवारी थी, वक्त था, सारी चीजें थी, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपने ये कहा तो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि अब तुम चले जाओ यहाँ से, उस वक्त तक जो है तो आप मेरे पास मत आना जब तक कि अल्लाह कोई फैसला तुम्हारे बारे में नाजिल न कर। बस मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। नबी ने यूं कहा कि अब चले जाओ यहाँ से, यानी अब मुलाकात नहीं करना। और सहाबा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करके कहा कि तमाम सहाबा सुन लो कि काब को कोई सलाम नहीं करेगा और सलाम का जवाब भी कोई काब को नहीं देगा। अब तो फैसला अल्लाह ही की तरफ से आएगा काब का। हजरत काब बाहर निकले और सोचने लगे कि कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर लिया मैंने।
میں جا کے پھر سے باتیں بنا کر کچھ اپنے آپ کے بچا سکتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا خطرناک بائیکاٹ میرے ساتھ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کعبہ کے سلام کا بھی کوئی جواب نہیں دے گا اور کعبہ کو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا۔ میں جانے لگا پریشانی میں سوچا کہ میں اکیلے ہی ہوں ایسا لگتا ہے، بہت ٹینشن کے اندر تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ جس طریقے سے میں نے سچائی کی بات کی، نبی کے سامنے بالکل سچ کہہ دیا، تو یہ میں اکیلے ہی ہوں یا کوئی اور بھی ہے اس طریقے سے نبی کے سامنے بات کرنے والا؟ تو صحابہ نے کہا کہ 2 صحابی اور آپ سے پہلے جا چکے ہیں، ایک کا نام ہلال بن امیہ ہے اور ایک کا نام مرارہ ہے، مرارہ بن ربی۔ یہ دونوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بغیر کسی وجہ کے جا نہیں پائے، سوچے کہ آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے اور صاحب ہم نہیں جا پائے، بس صاف ستھری بات آپ سے پہلے 2 لوگوں نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو کہا کہ وہی بات کی جو آپ کے بارے میں کی ہے کہ آپ 3 ہو پورے مدینے کے اندر جن کے بارے میں نبی نے کہہ دیا کہ جب تک اب اللہ کا کوئی فیصلہ نازل نہیں ہوگا کوئی نہ ان کو سلام کرے گا اور نہ کوئی ان کے سلام کا جواب دے گا۔ یہ جو ہے تو صاحب چلے گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تو اتنے ٹینشن کے اندر آ گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر لیا، باہر نکلنا بند کر لیا کہ اب کیا مطلب آیا باہر نکل کے کوئی ہم کو۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرا تھوڑا سا پنڈلیوں میں گودا تھا، تھوڑی طاقت تھی، تو میں تو صحابہ کے بیچ میں جاتا تھا، نبی کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا، لیکن انہوں نے اپنا پریکٹیکلی طور سے بتایا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اتنا تھا کہ جو لوگ میرے اوپر کل جان نچھاور کرتے تھے آج وہ مجھ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مجھے دیکھنے کے لیے تیار۔ ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ میں کوئی اجنبی انسان ہوں، مدینہ کے اندر میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرے ساتھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ مجھے دیکھتا، اگنور کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری زمین اتنی وسعت ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی۔ قرآن پاک میں اس کی جو وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ گمان کرنے لگے تھے اذا ضاقت علیہم الارض، کہ زمین ان پر ایسا لگتا تھا جیسے تنگ ہو گئی ہے۔ یہ کچھ عرصے تک تقریباً 30-40 روز تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 30-40 روز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان اور جاری کر دیا۔ وہ فرمان یہ تھا کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے خبر بھیجی کہ جاؤ یہ تینوں سے یہ بات کہہ دو کہ اب تمہاری جو بیویاں ہیں ان بیویوں اور بچوں کو بھی ان کے مائکے بھیج دو، وہ بھی اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے تو باہر کم سے کم گھر میں تو کوئی بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، کھلانے پلانے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان جیسے ہی آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا ہمارے اوپر جیسے بجلیاں گر گئی اور ہمارا زندہ رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہماری زندگی یعنی کہ مردوں کی طرح ہو گئی تھی۔ ہماری بیویاں ہم کو چھوڑ کر دے تو میکے چلے گئی۔ حضرت ہلال بن امیہ ذرا تھوڑی عمر زیادہ تھی اور بیمار رہتے تھے، تو ان کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رو دھو کر اجازت لے لی تھی کہ بوڑھے ہیں اور بیمار بھی رہ رہے ہیں، کم سے کم مجھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی وہاں پر رک گئی تھی۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی اپنی بیوی کو بھیج کر ذرا رو دھو کے کم سے کم میرے گھر میں کوئی تو رہے میرے ساتھ، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی وہ ہلال بن امیہ واقعتاً معذور ہے۔ تو اس طریقے سے تنگی کے حالات میرے اوپر بنے رہے اور ہمیشہ دل میں وسوسہ آتے رہا۔ اسی دوران ایک بہت بڑی آزمائش آئی، وہ بہت بڑی آزمائش یہ کہ غسفان کا جو بادشاہ تھا، غسفان کے بادشاہ کا لیٹر میرے پاس آیا اس دوران، غسفان کے بادشاہ کا اس دوران میرے پاس لیٹر آیا۔ اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ کعب ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے اور تمہارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم کو چھوڑ دیا، اتنی سی بات پر آپ بے فکر ہو جاؤ، آ جاؤ، ہم آپ کو یہاں پر بڑے عہدوں سے نواز دیں گے اور مال و دولت اور خوب یعنی کہ آپ کو عزتیں یہاں پر ملے گی، آپ یہاں پر آ جاؤ۔ وہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس سے بڑی آزمائش تو میری تھی نہیں۔ ایسی کنڈیشن کے اندر اس طریقے سے آتے ہیں، جھکولے بھی آتے ہیں، ایسے حالات کے سب آزمائش در آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے تو اس کو لیٹر کو پھاڑ کے پھینک دیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور جو ہے تو 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 دن کے بعد یہ آیتیں نازل فرمائی کہ لقد تاب اللہ علی النبیین والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تین جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ان پر، بما رحبت، پھیلاؤ ہونے کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی ان کے اوپر
तंग हो गई थी, वज़न्नु और वो गुमान कर चुके थे कि अल्लाह मल्जा कोई ठिकाना नहीं है इल्ला इलैहि सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू फिर जो है तो मुतवज्जे हुआ अल्लाह उनके ऊपर और ताकि उनकी तौबा को कबूल कर ले, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक वो बड़ी तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू और क़यामत तक के आने वाले ईमान वालों के लिए इन तीनों को मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने रख लिया कि चाहे हालात कैसे भी बन जाए, अपने पराये हो जाए, अपने जो है तो आंखें फेर ले, लेकिन सच्चाई से कभी आंखें मत फेर, सच्चाई पर डटे रहें। आप सच है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जरूर जो है तो मदद नाजिल होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, वकूनू मअस सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौलाना कुरान की नईम आयत की मज़ाहिरी रोशनी के में बयानात अमल के पैरा लिए होने की मौलाना तौफीक के अता फरमाए। ऑफिशियल आमीन चैनल व आखिर मौलाना नईम मज़ाहिरी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।